بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمام رسولوں کا، تمام نبیوں کا مظہر، بروزی طور پر، میں ذلی طور پر میں تمام نبیوں کا مظہر ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس نے ایک شعر میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ یہ براہین احمدیہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی، براہین احمدیہ جلد پنجم، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 21، یہ 21۔ اس کے صفحہ 133 پر لکھتا ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یہ دیکھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 133۔ محمد رسول اللہ کے اوتار کے بعد مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا وہ یہ ہے کہ میں کرشن کا اوتار ہوں، اور کرشن کو وہ کہتا ہے نبی تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا تمام نبیوں پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 کم و بیش نبی رسول اس دنیا کے اندر میں بھیجے، لیکن کرشنا کا نام تو قرآن کریم میں بھی موجود نہیں ہے، نہ حدیث میں موجود ہے۔ میں حوالہ پڑھوں گا اور مرزا قادیانی کے کتابوں کے حوالے سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس نے مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو کرشن کا مظہر، اوتار بتایا۔ یہ ذرا میں حوالہ پڑھتا ہوں پہلے، پھر اس پر بحث کروں گا تھوڑی سی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 228 اور یہ 229۔ یہ پورا پیج دیکھ لیجئے گا، پورا حوالہ۔ یہ 2 صفحے جاتے ہیں، 228 اور 229۔ صفحہ 228 پر لکھ رہا ہے کہ اخیر پر بھی واضح ہو کہ میرا اس زمانے میں خدا تعالی کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے۔ جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا، ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں، یعنی کرشن کے اوتار کے ہوں۔ میں عرصہ 20 برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے، جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں، ایسا ہی راجا کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے
ایک بڑا اوتار تھا. میں بحث کروں گا اوتار پر بھی اور کرشن پر بھی بحث کروں گا کہ کرشن کون تھا دراصل اور اوتار کسے کہتے ہیں. اور گیتا جو کتاب ہے اس پر بھی بحث کروں گا میں آگے چل کے. تو لکھتا ہے کہ جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں ایسا ہی راجا کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا. یعنی مرزا قادیانی اب مکمل ہندو بن گیا. جب اس نے کرشن ہونے کا دعویٰ کر دیا تو وہ ہندو بن گیا. ایک بڑا اوتار تھا، یا یوں کہنا چاہیے روحانی حقیقت سے میں وہی ہوں. اب آگے جو لکھتا ہے بڑے غور سے آپ سن لیجئے. یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے میرے اوپر ظاہر کیا، اس نے میرے پر ظاہر کیا ہے. اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن، مسلمان اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے. میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر فی الفور یہ کہیں گے کہ ایک کافر کا نام اپنے اوپر لے کر کفر کو صریح طور پر قبول کیا ہے. یعنی مرزا قبول کرتا ہے، مرزا قادیانی، کہ کرشن کافر تھا. اب آگے لکھتا ہے لیکن یہ خدا کی وحی ہے، یعنی اب وحی بن گئی. یہ خدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اور آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں اس بات کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اب واضح ہو کہ راجا کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی. اور اپنے وقت کا اوتار یعنی نبی تھا. یعنی اوتار کا معنی یاد رکھیے، کہتا ہے نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا. وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا جس نے آریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا. اور وہ اپنے زمانے کا در حقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں نے بگاڑ دیا. وہ خدا کی محبت سے پر تھا، نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا. خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانے میں اس کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے. سو یہ وعدہ میرے ظہور سے پورا ہوا. مجھے من جملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن ردر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے. سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں. اور اس جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے کہ جو صفات کرشن کی طرف منسوب کیے گئے یعنی پاپ کانشٹ کرنے والا، غریبوں کی دلجوئی کرنے والا، ان کو پالنے والا، یہی صفات مسیح موعود کے ہیں. پس گویا روحانیت کی روح سے کرشن اور مسیح موعود ایک